بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحوم اور دہوم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم امتحانی پیٹرن کے مطابق ایک اہم سوال کو دیکھیں گے کہ اس سوال کا جواب کس طرح لکھنا چاہیے، کس انداز سے کیا کیا اس میں لکھنا ضروری ہوتا ہے، سوال کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں مانگی جاتی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ کے کس طرح کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ جو امتحان میں لازمی آتا ہے کہ جملوں یا عبارت کی تشریح مصنف سبق کے حوالے اور سیاق و سباق کے ساتھ کی جاتی ہے، جس میں ہمیں جملے دیے جاتے ہیں کہ یا تو ان میں سے دو جملوں کی تشریح کر لیں یا پھر ایک عبارت دے دی جاتی ہے بڑی کہ جملے اگر نہ کیے جائیں تو عبارت کر لی جائے۔ آپشنل سوال ہے، نمبر دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ اب اس میں 5 جملے ہیں، ان جملوں میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے جملے میرے لیے آسان ہیں، جن کے بارے میں جو پوچھا جا رہا ہے میں مکمل بتا سکتا ہوں، جس جملے کی تشریح میں اچھے الفاظ میں کر سکتا ہوں، یا اگر جملہ کوئی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو عبارت میرے لیے آسان ہے جس کو میں اچھا لکھ سکتا ہوں، یہ دیکھا جائے۔ ویسے وقت کے اعتبار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ عبارت کی تشریح کر لی جائے، جملوں کی نہ کی جائے، کیونکہ عبارت کم وقت میں اتنے ہی نمبر دینے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن آسانی جس میں ہو انسان اس کو کر لے۔ تو اس میں آپ کو جملے دیے جاتے ہیں یا پھر ایک عبارت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں مصنف کا حوالہ، سبق کا حوالہ اور سیاق و سباق پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد تشریح بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ سوال ویسے 6 نمبر کا اور 6 نمبر امتحان میں ایک اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ سوال اسی وقت ممکن ہے اس کا جواب تحریر کرنا کہ جب ہمیں جملے کے بارے میں مکمل معلومات ہو کہ کس سبق سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے، اور اس سبق میں کس مرکزی خیال کے تحت بات کی گئی ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم نے سبق کو بہت اچھی طرح سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ جب ہم عبارت یا جملہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ کس سبق سے لیا گیا ہے، اور اگر ہم نے اس سبق کو نہ پڑھا ہوا یا توجہ اس وقت نہ ہوئی تو پھر وہ جملہ ہمارے لیے بالکل ہی مشکل سوال بن کے ہمارے سامنے آئے گا، اور جب اس میں ہم حوالہ بھی غلط لکھیں گے، مصنف کا نام بھی غلط لکھیں گے، تو پھر یقیناً ہم اس کی تشریح بھی اس انداز سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ اس سبق میں کس عنوان کے تحت بات کی گئی تھی۔ اس لیے تمام اسباق کا مطالعہ اور بہت اچھی طرح کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر سبق کے مصنف کا نام بھی یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہر سبق کے مصنف کا نام یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور ہر سبق کا مرکزی خیال کا ایک نقطہ تو ہمارے ذہن میں ہو کہ اس سبق میں اس مرکزی خیال کو سامنے رکھ کے بات کی گئی ہے، اور پھر تمام جملوں میں اسی بات کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو آج کی ہم مشق کر لیتے ہیں، اس سوال کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس سوال کو کس طرح کرنا چاہیے، کتنی اس میں ہیڈنگز لگائیں اور اس میں کیا لکھنا چاہیے۔ تو آئیے بورڈ پہ دیکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عبارت موجود ہے، ہم عبارت اتار لیں، عبارت کا کم از کم کچھ حصہ ضرور اتاریں، اور جملے میں تو چونکہ نمبر بھی شامل ہوتے ہیں، وہ 1 2 3 یعنی پہلا دوسرا تیسرا جملہ ہے، اس کا نمبر ضرور لکھیں، اور عبارت کا جملہ تو مختصر ہی ہوتا ہے، عبارت ہو تو اس کے کچھ الفاظ لکھ کے اس کو وضاحت ضرور کی جائے تاکہ اس پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلے عبارت کا وہ حصہ اتار لیا جس طرح یہاں سامنے موجود ہے کہ ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست۔ جس نے شکست کو شکست نہ جانا اور جس نے فتح کی قدر نہ کی، وہ آج نہیں تو کل ڈوبے گا۔ اب جملہ جب پڑھیں گے تو یقیناً جنہوں نے سبق کو اچھی طرح پڑھا ہوگا فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے،
اور آپ اس کا پھر فوری طور پہ حوالہ دیں گے کہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے، تو پھر اس کی ہیڈنگ حوالہ عبارت، اور اگر جملہ ہے تو حوالہ جملہ. سو بتائیں گے مذکورہ عبادت ہماری درسی کتاب کے سبق سے لی گئی ہے. اس سبق میں مصنف نے نظر انداز کرنے کے رویے کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو سمجھایا ہے. حوالہ عبارت اور پھر اس کے بعد حوالہ مصنف کہ مذکورہ سبق کہ مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں. آپ کی وجہ شہرت مزاح نگاری ہے. آپ کے مضامین کو اردو نثر کے شہ پاروں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ 3 ہیڈنگ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں. عبارت یا جملے کی ہیڈنگ، اس کے بعد حوالہ عبارت کس سبق سے یہ عبارت لی گئی ہے، پھر اس کے بعد حوالہ مصنف اس سبق کے مصنف کا کیا نام ہے، اور اس کے بعد مزید آگے اس سلسلے کو بڑھائیں گے اور پھر ہم اس سبق یا اس عبارت کا سیاق و سباق بتائیں گے اور پھر اس کے بعد تشریح کریں گے. تو یہ جو ہیڈنگز ابھی موجود ہیں ان کو نوٹ فرما لیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کتنی ہیڈنگز اور آئیں گی. اس کے بعد سیاق و سباق میں جس طرح ہم نے پہلے بھی سمجھا کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جملہ یا عبارت کس موقع پہ کہی گئی تھی. یعنی اس وقت یہ سبق پڑھ رہے تھے تو کون سی بات چل رہی تھی، مصنف کس بات کو سمجھا رہے تھے، کس بات کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی، اس پس منظر کو بیان کرنا ہوتا ہے جس موقع پہ یہ بات کہی گئی. سیاق و سباق جس طرح ہم اگر اس عبارت کا سیاق و سباق دیکھیں تو ہم نے لکھا کہ مذکورہ عبارت سبق میں اس وقت بیان کی گئی جب مصنف کر کے نظر انداز کرنے والے رویے کے مثبت اور منفی پہلو سمجھا رہے تھے کہ ہر معاملے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، فتح یا شکست. یہ اس پیراگراف کا، اس عبارت کا پس منظر ہے، سیاق و سباق ہے کہ یہ بات اس وقت کہی گئی تھی. تو یہ ہمیشہ کے اعتبار سے اس بات کو سمجھیں کہ سیاق و سباق کی ایک تو ہیڈنگ الگ سے لکھیں اور اس میں صرف یہی بتانا ہوتا ہے کہ یہ عبارت سبق میں کس موقع پہ کہی گئی تھی. اور اگر اس میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو سبق کا عنوان سامنے رکھا جائے کہ اس سبق میں مصنف یہ بات سمجھا رہے تھے، اس کی ذیل میں یہ بات کہی گئی تھی. آسان ہے لیکن اس کو الگ سے ہیڈنگ اس کی لگائیں. اس کے بعد تشریح آخری میں، سب سے آخری میں تشریح. اب آپ بتائیں گے سبق کے آخری حصے میں مصنف اہم سے اہم بات کو نظر انداز کرنے والے معاشرتی رویے کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور ان دونوں صورتوں میں بھی کر دینے سے منفی نتائج ہی مرتب ہوں گے. کیوں کہ جس نے شکست کو نظر انداز کیا اس کو دوبارہ حالات کی ستم ظریفی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جس نے فتح کی قدر نہ کی اس کی فتح بھی شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور یہ لوگ دنیا سے نہ بھی مٹے تو کم از کم ذلت و خواری ان کا مقدر ضرور بنے گی. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو فتح اور شکست کے معاملے میں بھی نظر انداز کر دیتے ہیں ان معاملات کو اور ان کو اہمیت نہیں دیتے. ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا کہ یہ لوگ دنیا سے نہ بھی مٹے تو کم از کم ذلت و خواری ان کا مقدر ضرور بنے گی. اس لیے ہمیں اس رویے کو ترک کرنا چاہیے، یعنی چھوڑنا چاہیے. یہ جملے کی تشریح. تو یہ سوال جو کہ ایک لازمی سوال ہے ہمارے پیٹرن کے امتحانی اعتبار سے، اور 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور 6 نمبر امتحان میں اچھی خاصی پرسنٹیج اوپر لے کے جا سکتے ہیں، اچھی خاصی پرسنٹیج کو نیچے لے کے آ سکتے ہیں. اس لیے اس کو بہتر انداز سے سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کی مشق کریں، اور مختلف اسباق میں کتاب میں بھی کچھ جملوں کو بتایا گیا ہے کہ ان جملوں کی تشریح کریں. تو ان جملوں کی تشریح اپنے الفاظ میں کریں، اس انداز سے کریں، اور دیکھیں کہ ہم اس میں کتنی اچھی تشریح کر سکے ہیں، کتنا حد تک اس بات کو سمجھ چکے ہیں. تو اس کو سمجھیں. جس طرح آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ سوال ہے، اور اس میں 2 عبارت دی گئی ہیں کہ دیکھو، ایک تو وہ عبارت
کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے، اور اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ یقیناً یاد آ گیا ہوگا کس سبق سے لی گئی ہے یہ عبارت، اس کے مصنف کا نام بھی یاد آ گیا ہوگا۔ اور دوسری عبارت ہے کہ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں۔ یہ جو عبارتیں سبق میں موجود ہیں صفحہ نمبر 22 پہ، یہاں سے آپ ان دونوں عبارتوں کو دیکھیں گے اور ان کی تشریح کرنے کی مشق کریں گے۔ صفحہ نمبر 22 پہ سوال نمبر 4 ہے، اس سوال کو آپ خود حل کریں گے، نوٹ فرمائیں اس کو، یا آپ ڈائری نوٹ کریں۔ صفحہ نمبر 22 آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 22 سوال نمبر 4 ہے، اس میں اس کی مشق کریں گے، دونوں باتوں کی تشریح کریں گے، جس انداز سے جس ترتیب سے سمجھایا گیا اس کو خود کریں گے۔ 6 نمبر کا سوال ہے، یہ بات ذہن میں رہے اس لیے اس کو خصوصی مشق کریں اور خصوصی توجہ دیں۔ اس سوال کو انشاءاللہ آپ سمجھ گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ نئی چیزوں اور نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔